تھوڑے سے وقت میں ہم نے جو بھی باتیں سماعت کی تو مجھے یہ امید ہے اس رب کی رحمت سے کہ اللہ نے بہت سارے دلوں کو پگھلایا ہوگا، اور اچھی نیت اور خلوصیت کے ساتھ جب انسان کسی بات کو سنتا ہے تو یقینی بات ہے کہ اس کے دل کے اندر وہ احساس، وہ جذبہ اور ایمان کی حرارت جوش میں آ جاتی ہیں کہ اس کی زندگی میں ایک طوفان سا چھا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ حضرات خلوص کے ساتھ بیٹھے۔ انشاءاللہ آج بنت رسول فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شان و عظمت کو سماعت کریں گے، کچھ ان کے زندگی کے گوشوں کو سماعت کریں گے، اور اس سے جو نصیحت ہمیں لینی ہے ان نصیحتوں کو لینے کی ہم کوشش کریں گے۔ اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ہمارے نبی کو 4 بیٹیاں ہیں، لیکن چاروں میں سب سے زیادہ عزیز، سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ چہیتا، سب سے زیادہ قربت والی جو ذات ہیں، جو بیٹی ہیں، وہ فاطمہ کی ذات ہے، وہ فاطمۃ الزہرا ہے۔ میرے آقا کو ان سے بے تحاشا محبت تھی۔ سب سے چھوٹی بیٹی ہے لیکن بے تحاشا محبت تھی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض ارشاد فرماتی گئے کہ اگر کوئی ہمارے گھرانے میں نبی کے مشابہ کوئی تھا یا نبی کی طرح ان کے جلووں کے عکس کسی میں اگر نظر آتا تھا تو وہ فاطمۃ الزہرا کے اندر نظر آتا تھا۔ ان کی طرح حسین و جمیل، جس طرح میرے نبی کو خوبصورتی اللہ نے عطا کی، اسی طریقے سے فاطمۃ الزہرا بھی بہت نہایت حسین و جمیل تھی۔ اور صرف حسن میں نہیں، ان کا بیٹھنا اٹھنا، ان کا چلنا، ان کے بولنے کا انداز، ان کی سخاوت اور ان کی رحم دلی، یہ ساری باتیں ملتی جلتی ہو بہو رسول ابد قرار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، اور آپ نہایت ہی محبت کرا کرتے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ اس قدر محبت کرتے تھے میرے آقا کہ جب فاطمۃ الزہرا اپنے ابا حضور سے ملنے کے لیے آیا کرتی تھی، اپنی والد گرامی کی محفل میں تشریف لاتی تھی، تو میرے آقا ان کے استقبال کے لیے اٹھ کر کھڑا ہو جایا کرتے تھے، اور وہی محفل میں ہی بٹھاتے تھے اپنے پاس۔ اتنے احترام، اور اس دور میں، جس دور میں انسان اپنی ہی بیٹی کو زندہ زمین میں گاڑ دیا کرتے تھے، میرے آقا نے بیٹیوں کے سے محبت کر کے بیٹیوں کی عظمت کو، بیٹیوں کی رفعت کو اس قدر بڑھایا معاشرے کے اندر کہ اللہ نے انہی بیٹیوں کے قدموں کے نیچے لا کر جنت کو رکھ دیا بچوں کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ میرے آقا کی شان ہے، اور یہ بنت رسول فاطمۃ الزہرا کی عظمت ہے کہ میرے آقا اس قدر محبت کیا کرتے تھے۔ آؤ دیکھیں کہ بنت رسول، اس کی شان کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے اللہ اس کے رسول کے نزدیک، ان کی عظمت کیا ہے۔ میں آپ کو ان کی ولادت ایک واقعے کو سناتے ہوئے اپنی گفتگو کا آغاز کروں۔ شاید آپ نے اس سے پہلے سنے ہو یا نہ سنے ہو،
جب نبوت کا اعلان ہوا، غور کیجئے گا، میں جو جملے آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں اس پہ غور کیجئے گا۔ جب نبوت کا اعلان ہوا، میرے آقا نے 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان فرمایا۔ بعض لوگوں نے کتابوں میں یہ لکھ دیا ہے ہمارے نبی کو نبوت ملی 40 سال کے بعد۔ نہیں، ہمارے نبی نے نبوت کا اعلان 40 سال کے بعد کیا۔ ہمارے نبی سب سے پہلے نبی ہیں، مبعوث فرمائے گئے، بھیجے گئے سب سے آخر میں، کیونکہ حدیث موجود ہے، نبی خود ارشاد فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کا پتلا بھی مٹی کا تیار نہیں ہوا تھا، سبحان اللہ، اور پہلا انسان حضرت آدم ہے۔ ابو البشر جنہیں کہا جاتا ہے حضرت آدم علیہ السلام ہے، ان سے پہلے کوئی بشر نہیں ہے۔ لیکن میرا نبی ارشاد فرما رہا ہے میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کا پتلا بھی تیار نہیں ہوا تھا۔ تو پتا چلا کہ ہمارے نبی سب سے اول ہیں، بھیجے گئے آخر میں۔ تو ہمارا عقیدہ صاف ہو گیا اہل سنت والجماعہ کا کہ ہم نبی کو یہ نہیں کہتے ہیں اور یہ نہیں مانتے کہ ہمارے نبی کو 40 سال کے بعد نبوت ملی۔ نہیں، نبوت پہلے ہی سے، اعلان نبوت 40 سال کی عمر میں آپ نے فرمایا۔ میں اس پر زیادہ گفتگو نہیں کروں گا، اللہ نے کبھی پھر موقع دیا اس پہ گفتگو کروں گا کہ اس کے اندر کیا حکمتیں تھیں، کیوں ایسا ہوا، اس ساری وجہ۔ لیکن اتنا سمجھ لیجئے کہ اعلان نبوت کے بعد فاطمہ الزہرا کی ولادت ہوئی۔ پہلا وحی جب نازل ہوا، نازل ہونے کے بعد یہ پہلی ولایت، کیونکہ وہی نازل ہونے سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے آپ کی 3 صاحبزادیاں پیدا ہو چکی تھی۔ فاطمہ اعلان نبوت کے بعد پیدا ہو رہی ہے، اور جب اعلان نبوت میرے آقا نے فرمایا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کی ذات وہ ذات ہیں جو عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لائی، سب سے پہلے میرے نبی کے قول پر لبیک کہا۔ اب خدیجہ الکبریٰ کے بدن سے فاطمہ الزہرا کی ولادت ہوتی ہے، لیکن ولادت سے قبل کا منظر میں آپ کے سامنے رکھوں تاکہ آپ سمجھ لیں کہ فاطمہ کا مقام کیا ہے۔ میرے آقا کو معراج ہوئی، آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی کو کتنی دفعہ معراج ہوئی؟ بولیے نا۔ اکثر وہ بیشتر ہمیں اتنا ہی معلوم ہے، شب معراج 27ویں رجب میں جو شب میں واقعہ پیش آیا وہی معراج ہم جانتے ہیں۔ میرے آقا کو 34 مرتبہ معراج ہوئی۔ کتنے بار؟ 34 مرتبہ۔ وہ رجب میں جو معراج ہوئی وہ جسم کے ساتھ اور بیداری میں، باقی جتنے معراج ہوئے خواب میں معراج ہوئی۔ لیکن انبیاء کے خواب اور ہمارے خواب میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ انبیاء کے جو خواب ہوتے ہیں اس میں خواب میں اور بیداری میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے۔ اگر ہمیں کوئی بات کا حکم دیا جائے خواب میں تو اس پر عمل کرنا ہمارے لیے فرض نہیں ہے، ہمارے لیے فرض نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے رسول، اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو انہوں نے ذبح کیا کہ نہیں کیا؟ انہوں نے ذبح کر کے بتایا۔ تو پتا چلا کہ خواب میں انبیاء کرام علیہ السلام کو جو حکم دیا جاتا ہے وہ حکم خواب اور بیداری میں دونوں یکساں ہے۔ تو نبیوں کو جو معراج خواب ہوتی ہے وہ خواب اور بیداری، اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے۔ میرے آقا کو معراج ہوئی، اعلان نبوت کے بعد پہلی معراج۔ خواب میں آقا جنت میں تشریف لے گئے،
جنت میں سیر کر رہے ہیں، جبرائیل امی ساتھ میں ہیں، خواب میں دیکھ لیں گے جنت میں گھوم رہے ہیں، باغیچے کے اندر گھوم رہے ہیں، باغ باغیچے کے اندر اچانک دیکھتے ہیں ایک ایسا پھول کھلا ہے جو سارے پھولوں میں لاجواب ہے، کتنی خوبصورت ہے کہ اس جیسا کوئی پھول نہیں اس باغیچے میں، اتنی نہایت خوبصورتی اس کے اندر کہ آقا ارشاد فرماتے اے جبرائیل یہ کیا ہے، اے جبرائیل یہ کیا ہے؟ جبرائیل عرض کرتے ہیں آقا یہ اس کا نام زہرا ہے، بولو نا سبحان اللہ، اس کا نام زہرا ہے۔ میرے آقا فرماتے جبرائیل یہ اتنی خوبصورت ہے، یہ اتنی پیاری ہے، یہ پھول اتنے بہترین ہے، اس کی خوشبو اتنی اچھی ہے کہ اس جیسا پھول کوئی نہیں، اس باغ میں، اس جنت کے باغ میں اس جیسا پھول کوئی نہیں، میرا من چاہتا ہے میں اسے کھا لوں، میرا من چاہتا ہے کہ میں اسے کھا لوں۔ جبرائیل عرض کرتے ہیں آقا آپ کی پراپرٹی ہے، جنت آپ کی ملکیت ہے، آپ کو اللہ نے جنت عطا کر دی ہے، آپ مالک و مختار ہیں، جو چاہے کرے۔ میرے آقا وہ پھول توڑتے ہیں اور کھا لیتے ہیں، جو ہی کھاتے ہیں آپ کھل جاتے ہیں، خواب سے بیدار ہوتے ہیں، لیکن خواب سے جو بیدار ہوتے ہیں منہ میں اس پھول کی خوشبو موجود ہے، ہاتھ میں اس پھول کی خوشبو موجود ہے۔ میرے آقا کو خواہش ہوئی، دل میں تمنا ہوئی، ازدواجی زندگی کے اندر جو ہمارے نفسانی خواہشات رہتے ہیں، میرے آقا کے نفسانی خواہشات نہیں تھی، دل کی تمنا ہوئی، امیہ بیوی ایک ہوئے، فاطمہ الزہرا خدیجہ الکبریٰ کے بطن میں اسی رات موجود ہوئی، ان حضرت خدیجہ الکبریٰ اس رات حاملہ ہوئی۔ دھیان رکھیے گا پوری بات پر، حاملہ ہونے کے بعد آہستہ آہستہ ایام گزرتے رہے، جس وقت حمل پورا ہوا اور بچے کے ولادت کا وقت قریب آیا تو خدیجہ الکبریٰ اپنی سہیلیوں کو پیغام بھیجتی ہیں کہ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، کیونکہ اس وقت کیونکہ خواتین کی ضرورت پڑتی ہے ولادت کے وقت میں، تو اپنے مکے کے سہیلیوں کو یہ پیغام بھیجتی ہے، میسج دیتے ہیں کہ مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ تو وہ سہیلیاں کہتی ہیں کہ ہم تیری مدد کرنے نہیں آئیں گے، کیونکہ تو نے ہمارے باپ دادا کے دین کو چھوڑا ہے، تو کلمہ پڑھ کر نبی کا دامن تھام چکی ہے، تو مسلمان ہو چکی ہے، اور تو نے ہمارے بتوں کو برا بھلا کہا ہے، ہمارے آبا و اجداد کے دین کو تو نے باطل کہا ہے، لہذا ہم تیری مدد کو نہیں آئیں گے، ہم تو یہ سچ چاہتے ہیں کہ تو اور تیرے اولاد میں کو نقصان ہو جائے۔ جب یہ پیغام سنتی ہے خدیجہ الکبریٰ تو بہت افسردہ ہو جاتی ہیں، غمگین ہو جاتی ہیں کہ وقت قریب ہے اور کوئی خاتون، کوئی سہیلی میری آنے کو تیار نہیں ہے، میرے پاس نہیں ہے، تو اس وقت کیا ہوگا؟ اتنا سوچتی ہیں کہ اچانک آپ کے سامنے 4 خاتون ظاہر ہوتی ہیں، 4 نورانی خاتون ظاہر ہوتی ہیں، اچانک دیکھتی ہیں، نہ پہچان ہے نہ جانتی ہیں، گھبرا سا جاتی ہیں اور پوچھتی ہیں آپ لوگ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ ان میں سے ایک جواب دیتی ہے